ناظرین، ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے آج، امریکہ کے جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اتھورائز کر دیا ہے، الاؤ کر دیا ہے یوکرین کو کہ وہ ڈیپ انسائیڈ میزائلز استعمال کر سکتا ہے امریکہ کے۔ اور یہ جاتے جاتے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ دانشور، بہت حوالے ان کے۔ قصوری صاحب، یہ کیا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو لیم ڈک سمجھتے ہیں جو پریزیڈنٹ جا رہا ہو، جب پریزیڈنٹ الیکٹ موجود ہو، اتنا بڑا ڈیسیژن، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اور خدا نہ خواستہ اس پر عمل کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی اختلافات اس وقت امریکن سوسائٹی میں ہیں وہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، بہت بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور ان کا یہ بھی خطرہ ہے، جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پاسبل ہے کہ ہر چیز کو اگر ریورس نہ کریں تو بہت مختلف طریقے سے چلائیں۔ تو اس لیے ان کو خاص طور پر جو ڈر ہے وہ یوکرین وار کا ہے۔ یوکرین وار جو ہے وہ امریکہ نے کیوں کی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان دلیل یہ دی کہ جناب انہوں نے جو علاقہ ہے ایک اپنا وہ واپس لے لیا ہے جو یوکرین کا تھا، حالانکہ وہ رشین سپیکنگ پاپولیشن تھی، لیکن جو جواز یہ تو نہیں بنایا جا سکتا کہ رشین سپیکنگ پاپولیشن اس لیے رشین لے لیا۔ روس کی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے، ہم نے وارسا پیکٹ کو جب ختم کیا تھا اور نیٹو جو ہے لاجیکل ہونا چاہیے تھا کہ نیٹو ہمارے بارڈرز کی طرف نہ آتا، لیکن ہوا یہ کہ باوجود اس کے کہ ان کو مثلا شروع میں جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہو رہی تھی تو یہی خیال تھا کہ وہ یورپ کے قریب ہو جائیں گے، اور جو پہلے جو صدر تھے ان کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اور امریکہ میں بھی یہی خیال تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نیٹو کو روس کے بارڈرز کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو جب آپ روس کے بارڈرز کی طرف لے کے جائیں گے، آپ ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں کہ جو پرانی ریاستیں لاٹویا، لتھوینیا، اسٹونیا، جو ایک زمانے میں سوویت یونین کا حصہ بھی رہی ہیں اور یوکرین بھی تھا، ان کو تو انہوں نے آلریڈی اپنے ساتھ شامل کر لیا لاٹویا۔ تو اب انہوں نے ایک ریڈ لائن اپنی طرف سے رشیا نے بنائی تھی، اب انہوں نے فیصلہ کیا نیٹو نے امریکن لیڈرشپ میں کہ وہ وہاں جائیں گے اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے۔ یعنی ایگزامپل کیا تھا کہ جی کوئی ملک ایگریشن کے ذریعے ٹیریٹری نہیں لے سکتا، ویسے تو نوبل ایگزامپل ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ نہیں لینا چاہیے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو کوئی ملک قبضہ بھی کرتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب لیکن اس میں ایک حصہ کہانی کا سنایا جا رہا ہے، دوسرا حصہ نہیں سنایا جاتا کہ بھئی مقصد یہ تھا کہ روس کو جو اس کا ماضی میں اس کا سٹیٹس رہا ہے یورپ میں، یوریشین کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی اس کی ٹیریٹری ابھی بھی ہے سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد، اس کو ایک مقام نیچا درجہ لے کے جانے کے جو کہ مقصد ان کا تھا، اور وہ ایک اس کا ہسٹری اس کی بیسز ہے۔ اگر اب ہسٹری میں جائیں تو پچھلی صدی میں آپ دیکھیں گے برٹش امپیریلزم اور زارسٹ امپیریلزم، اس کے بعد کمیونسٹ آ گئے، اس سے پہلے ان کا آپس میں کلیش تھا۔ تو کئی دفعہ ہسٹوریکل میموریز اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ وہ اینٹی رشین جو ان کی سر، میرا سوال ٹرمپ کی جو تعیناتیاں ہیں، حالیہ تعیناتیاں، ان پر ہے۔ ٹرمپ جو تعیناتیاں کر رہے ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں، جس میں انہوں نے روبیو اور والٹرز اور اس میں انہوں نے تلسی کبارڈ کو جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے، جو کہ پاکستان مخالف ہیں، اور پاکستان مخالف ان کی سرگرمیاں رہی ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی تعیناتیوں سے پاکستان اور پاک امریکہ جو تعلقات ہیں وہ کیسے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات اس وقت بالکل ٹرانزیکشنل ہیں، وہ نہیں رہے جو کہ 41 سال رہے ہیں یا 40 سے زیادہ سال۔ آپ کا سوویت یونین جب تک تھا وجود میں تو اس کی جو انڈر بیلی اسے کہا جاتا تھا وہ پاکستان، ایران، شاہ آف ایران کا جو ایران تھا، اور ترکی تھے، اور یہ حلیف بھی تھے آپس میں، اور یہ ویسٹرن پرو ویسٹرن ریاستیں سمجھی جاتی تھیں۔
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ تو اس کو موسٹ ایلائیڈ ایلائی کہا جاتا تھا. وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سیاٹو میں بھی تھے، سینٹو میں، بغداد پیکٹ میں، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم موسٹ ایلائیڈ ایلائی ہیں. لیکن وہ نہ تو وہ معاملات رہے، اب ان کا ہدف جو ہے بنیادی طور پر چائنا ہے اور وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں چائنا. یہ پروسیس شروع ہوا تھا پریزیڈنٹ اوباما کے نیچے جو تھا کہ پیوٹ ٹو دا ایسٹ. اب اس میں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ روس کو پہ جو انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن نے، اور یہ جاتے جاتے جو اب یہ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ پاکستان کی طرف آ رہے تھے، میں اس کو پہلے کو ختم کر دوں. ان کا یہ خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، میں ختم تو کر لوں اسے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے، ان کا پریزیڈنٹ بائیڈن کا، کیونکہ اب ہر بندہ، ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے زمینی حقائق بدلے جائیں. اسی لیے روس نے بڑا زبردست حملہ آج کیا ہے، اور روس کا مقصد ہے کہ ان کی جتنی پاور گرڈ ہے اسے مفلوج کر دیا جائے سردی آنے سے پہلے، تاکہ اور زیادہ تکلیف ہو، اور جو ہے ان کو کمپیل کیا جائے یوکرین کو کہ وہ کسی پیس ٹاکس کی طرف آئے. اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب جاتے جاتے یہ کرتے جائیں گے کہ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات تھوڑی سی پیدا کریں، لیکن زیادہ مقصد یہ ہے کہ جو وہ یوکرین کو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. حالانکہ میرے خیال میں یوکرین کے مفاد میں نہیں، کیونکہ یہ تو 1.5-2 مہینے کی بہار ہے ان کی. اس کے بعد جو پالیسی آئے گی یوکرین کو بھگتنا پڑے گا. اگر اس وقت کوئی بہت زیادہ معاملات جنگ کی طرف بڑھ گئے. اب آپ کا پاکستان کی جو آپ بات کر رہے تھے، تو نوعیت ہماری اسٹریٹجک تو اب نہیں رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجک ایلائی نہ امریکہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، نہ ہم بن سکتے ہیں چائنا کے خلاف. اور وہ کیوں نہیں بنانا چاہتا؟ کیونکہ اس کا حلیف ہندوستان ہے. ہندوستان اور امریکہ کے ایک ہی قسم کے مفادات ہیں کہ چین کی رائس کو روکنا، چین کے خلاف بند بنانا. تو پاکستان تو اس کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے ہماری ریلیشن شپ زیادہ تر ٹرانزیکشنل ہے، اور وہ اب جو زیادہ رہے گی، جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ لمیٹڈ ہوگی. امریکن ایڈ تو کوئی خاص آتی نہیں پاکستان میں. سر ایک اور بڑا اہم بات ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یہ پیوٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر ان سائڈ آپ آتے ہیں میرے شہروں میں اور الاؤ کرتے ہیں اور نیٹو پرسنل آ کے یوز کرتے ہیں وہ ویپنز، تو یورپ کے اور تمام نیٹو جو ہے وہ میرے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہوں گے. ڈو یو تھنک تھنگز گوئنگ ٹو دیٹ لیول قصوری صاحب؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی کے چانسلر نے اگلے دن رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کی ہے فون پہ، جس پہ بہت تلملایا ہے یوکرین. کیونکہ یوکرین کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یورپ میں آلریڈی 2 قسم کی سوچ ہو گئی ہے. ایک تو جو پارٹیاں رائز کر رہی ہیں رائٹ ونگ کی ہیں، وہ روس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ کئی تو پرو رشیا ہیں. اس سے پہلے تو صرف جو تھے 1-2 ممالک ایسے تھے، لیکن جو اب بہت سی فرانس میں، جرمنی میں بھی جو پارٹیز رائز کر رہی ہیں رائٹ کی، آسٹریا میں، یہ ساری رائٹ ونگ پارٹیز ہیں. ایک تو امیگرنٹس کے معاملے پہ یہ ان کا بڑا سٹرانگ سٹینڈ ہے کہ مزید امیگریشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ روس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کئی روس کے ساتھ تعلقات اپنی بہتر کرنا چاہتی ہیں. ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے میں یہ ایڈمنسٹریشن چینج ہو جائے گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں.